اس پر بھی وعدہ ہے تعالیٰ کا۔ اور کوئی اعمال ہمارے پاس ہوں ہیں الحمدللہ، جو کچھ بھی ہیں قدر کرنا چاہیے ان کی۔ من جملہ اس کے یہ جو مجمع ہو جاتے ہیں یہ روح رواں ہے، یہ ایسی چیز ہے اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ یہاں آ جائیے اس طرف، یہ تحدث نعمت ہی پر کر رہے ہیں کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ ہر جمعے کو آ گئے اور بیٹھ گئے اور باتیں سن لیں۔ ارے بہت بڑی نعمت ہے، بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، بڑی شکر کرنا چاہیے کہ ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، بڑی نعمت ہے بڑی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و طاعت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، گویا یہی اعمال صالحہ ہیں۔ مگر اس کی روح رواں یقیناً بشارتوں سے، خود اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اگر اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو ایسے مجموعوں میں بیٹھو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ یہ معمولی چیز نہیں بلکہ روح رواں ہے تمام عبادات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات فرمائے ہیں، من النبیین شہداء صدیقین اور صالحین۔ لا الہ الا اللہ، صالحین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مجمع صدیقین کے صادقین کے تشریح میں صالحین بتایا ہے۔ تو صالحین تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ صالح وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر صلاحیت ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں صالحین کے زمرے میں اگر نہیں بھی آتے ہیں تو اس کے نقل کرنے میں، اتباع کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس نقل کی برکت سے بھی صلاح پیدا ہو جائے گی دل میں۔ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت۔ ہم لوگوں میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوراد و وظائف و پنجگانہ کے معمول ہیں، لیکن فضائل پر ان کی نظر نہیں۔ فضائل سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، جتنے بھی فضائل آسانی سے حاصل ہو سکتے ہوں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ فضائل سے بے نیازی، بے پرواہی یا کیا کہنا چاہیے اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل ہی سے تمام عبادات ثمرتے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق ہوتا ہے۔ فضائل اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، انعامات الہیہ کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی فضائل ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا مسجد میں اول وقت جانا، جمعے میں اول وقت جانا، اور ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جو بھی کام اچھا ہو اور جس میں دین کی عظمت پائی جاتی ہو وہ سب فضائل میں ہیں، اس کی بڑی فہرست ہے۔ خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے لا الہ کہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی باتیں اور اپنی، تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے دل کے اوپر کھٹکتی ہے اور آپ سب کو بھی اس کی ضرور خلش ہوگی کہ یہ کرنا کیا ہے، کیا ہوگا۔ ابھی وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہماری بات ناتمام رہ جاتی ہے، اور نہ حسن شغایت ادارت نہ ناتمام ہی صحیح، لیکن جس درجے میں بھی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اس کو بھی بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو بات ناتمام ضرور رہ جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں توجہ ضرور ہو جاتی ہے اس طرف۔ تو ہم نے پچھلے نشست میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم ایمان لانے کے بعد الحمدللہ
ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام ورثے میں ملا ہے یا اس ورثے کو پانے کے بعد اس کی کچھ قدر بھی ہوئی ہے اور یقین بھی ہوا ہے کہ یہ چیز سرمایہ ہے آخرت کا، اور یہ چیز الحمدللہ ہمیں بہت سی جائیدادیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے صاحب جائیداد جب مر گئے تو ان کے وارثوں نے جائیداد پائی اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا، کوئی جائیداد نہیں رہ جاتی، سب ختم ہو جاتی۔ تو بھائی وراثت میں جو چیز مل جائے تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان واقعی وراثت میں ملا ہے یا ہماری آپ کی زندگی میں اس ایمان کی کوئی قدر منزلت بھی پیدا ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہوئی ہے، ایسی ہوئی ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جب کہ ایمان بھی لوگوں کے معرض خطر میں ہے، الحمدللہ ہمارا آپ کا ایمان ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرتے ہوئے صحیح معلوم ہوتا ہے، اور شبہ ہی نہیں ہے کسی طرح یہ بھی ہم کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہم کو شرف حاصل ہے کہ ہم حدود کے اندر حضور کے امتی ہیں الحمدللہ، یعنی ہم نے آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے تعلیمات کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی بدعات سے ہم لوگ محفوظ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ ہاں یہ کہ ہم اتباع سنت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر پاتے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی کی تلافی تو توبہ استغفار سے ندامت سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے آپ کے مزاج میں غلو ہوتا تو اس سے توبہ نصیب نہیں، کیونکہ ہم اس کو اچھا سمجھتے، کار خیر سمجھتے، ثواب کا ثواب سمجھتے اور اسی میں مبتلا رہتے، اور حضور سرور کائنات سردار دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس نے ذرا بھی تجاوز کیا وہ محروم ہی رہا ہوگا۔ دری راہ، شیخ سعدی صاحب کا شعر ہے، دری راہ نہیں، دری راہ جز مرد رائی نہ رفت، دائی نہ رفت، دری راہ جز مرد دائی نہ رفت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر، گما شد کہ دنبال رائی نہ رفت، وہ بھیڑیں بکریاں بچھڑ جاتی ہیں، بھیڑیا کھا لیتا ہے جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں، بصدق و صفا کوش اور زہد و ورع ولیکن میغ ذائے بر مصطفیٰ، لیکن خوب یاد رکھو چاہے جتنے صوفی بننا چاہو، چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، خبردار ایک سرے منہ فرق نہ کرنا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہوئی حدودوں کے سے آگے نہ بڑھنا، بس زہد و ورع کوش اور صدق و صفا، یعنی یہ تصوف صفت، ولیکن میں افزائے بر مصطفیٰ، خلاف مپندار سادی کہ راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ، یہ چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، چاہے جتنی تسبیحات لو، چاہے جتنے مجاہدے کرو، چاہے جتنی ریاضتیں کرو، چاہے جتنے چلے کھینچو، صوفی بننا چاہو، صوفی تو نہیں بن سکتے۔ مپندار سادی کے راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عین تصوف، عین درویشی، عین فقیر، تمام کمالات اسی میں۔ مپندار سادی کے راہ صفا تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز و منزل نہ، کہ ہرگز و منزل نہ، چاہے عمر بھر سر پٹکتا رہ جائے ریاضتوں میں، تہجد میں، اوراد میں، وظائف میں، چاہے جو کچھ سرگردانی کرے، اللہ کا تعلق صحیح نہیں پیدا ہو۔ جس نے حضور سے انحراف کیا کوئی اتنی ہی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انحراف کیا۔ تو بڑی خیریت اسی میں ہے کہ حضور کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے مزاج میں، ہمارے مذاق میں بدعات شامل نہیں ہے، غلو شامل نہیں ہے۔ اگر شامل ہونا چاہیے کوئی چیز ہماری عبادات و طاعت میں تو وہ ندامت ہے اور کوتاہی کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم سے بن نہیں پڑتا اتباع سنت، اتباع شریعت، یا اللہ ہم پہ رحم کیجئے، ہمیں توفیق دیجئے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان صحیح ہو گیا۔ کہے سے صحیح ایمان صحیح ہو گیا یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے، اللہ کے کلام کے قائل ہو گئے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو گئے۔ اب اللہ کے قائل ہونے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
عامل الصالحات. اب جو ایمان لے آئے ہو ہم پر، تو بھائی دیکھو ایمان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور روز آخرت پر ایمان لاؤ. اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی، ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام ہے معاد. اس پر ایمان لاؤ کہ وہاں کیا ہوگا. آنکھیں بند ہوتے ساتھی عالم برزخ میں چلے جاؤ گے. پھر وہاں سے قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا، میدان حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگی، اور جانے کیا کیا ہوگا، حول محشر ہوگا. تو اس کے بعد جب حساب کتاب کے بعد پھر جنت میں اور دوزخ میں داخلہ ہوگا. یہ آخرت ہے، یہ اس کا نام آخرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا غرور. یہ تو یہاں جو ہم نے پیدا کیا ہے دنیا، یہ تو دھوکہ ہے، عارضی ہے، غیر معتبر ہے. لیکن آنے والی دنیا جو ہے، آنے والی زندگی، وہ نہایت معتبر ہے، مستند ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. اس پہ کوئی کلام نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلی دفعے بھی کہ الحمدللہ اس پر شکر ادا کر لو کہ 3 جز تو ہمارے جس درجے میں بھی ہیں الحمدللہ صحیح ہیں. یا اللہ اگر کمزور ہیں تو آپ ان کو قوی فرما دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ان تینوں باتوں کا حق ادا کریں، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور ان کے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونے کا. یہ تو لیکن سارا دار مدار اب رہ جاتا ہے آخرت کا معاملہ ہے. اور اب سارا ایک ایمان کا اتنا بڑا جز آخرت، اسی سے آج کل بے فکری ہے، اسی سے آج کل ہم کو بے حسی ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو اتنا واضح کر سکوں جہاں تک اپنی ذہن سے اور اپنی معلومات اپنی علم سے اور آپ لوگوں کی طرف سے، تو اتنی ہی زیادہ ضروری چیز ہے فکر آخرت. فکر آخرت سے ہم لوگ بہت ہی کیوں ہو گئے ہیں؟ ماحول ہمارا، معاشرہ ہمارا، صبح شام کی زندگی ہماری تجارت گاہیں، ہمارے دفاتر، ہماری روزمرہ کی زندگی، گھریلو زندگی، سب کی سب غفلت کر دے، آخرت سے سب غافل بنا دینے والی. غور کر لیجئے، سب غافل بنا دینے والی. کیوں؟ غفلت کون سی ہے؟ غفلت وہ بری ہے جس میں معصیت کا ارتکاب ہو. ہر غفلت بری نہیں ہے، غفلت وہی بری ہے جس میں معصیت کا. تو آج کل جو زیادہ تر جال پھیلا ہوا ہے ہمارے لیے گمراہیوں کا، وہ مباحات کی حدیں ہیں کہ ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکتے. کہے میں روزمرہ کی زندگی میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، غمی کی تقریبات میں ہم حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے آخرت کے لیے. آخرت کے معاملے کے واسطے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کیونکہ سارا دار اعمال صالحہ کا دار مدار آخرتی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھائی جس نے اچھے اعمال کیے، اور چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن صاحب ایمان، تو ہم اس کو یہاں دنیا میں بھی اچھی ہے زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی مغفرت ہے، بڑی رحمت کا معاملہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ قید لگائی ہے ایمان کی، تو صاحب ایمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن ایمان کا ایک جز بہت بڑا، یعنی فکر آخرت، یقین آخرت، وہ ہمارا کمزور ہو گیا ہے بہت زیادہ. اسی کی طرف فکر کرو بھائی، سب سے زیادہ فکر اس کی ہے. اور لغزشیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس عبادات ہوتا ہے، شکایت کرتے ہیں کہ صاحب عبادات نہیں بن پڑتے، نماز میں جی نہیں لگتا ہے، فلاں بات نہیں ہے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے. یہ عبادات پر تو نظر جاتی ہے اور ایک حد تک ادا بھی کر لیتے ہیں جس طرح بھی ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ سب بہت زیادہ. لیکن معاملات کے معاملے میں جیسے فرائض و واجبات اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا عبادات کے اندر منحصر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات، احکامات معاملات کے لیے بھی ہیں، ان کی بھی تعمیل کرنا ہے. اسی طرح معاشرے میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، سب بتا دیا ہے اللہ نے، اور یہ اللہ ہی نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو گویا اپنے ایمان کے اندر بھی اتنی کمزوری ہوگی، اور آخرت کا تو بہت ہی زیادہ نقصان و خسران. یہ کہہ دینا آج کل کا بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ صاحب ہم کہاں کے ایسے متقی، کہاں کے ایسے بڑے پرہیزگار. ارے ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، یہی غنیمت ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ طاعت عبادت بن پڑتی ہے. اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھو گے، حلال نہیں ہو سکتی.
چاہے معاشرہ کتنے ہی حلال کر دے. تو آج ہمارے لیے بڑا فتنہ ہے آخرت کے معاملے کے لیے. اس آخرت کے فتنے کے لیے ہوش سواد سے کام لیجئے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا. پھر ہم وہی اگر تشریح کریں گے بہت ختم ہو جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا. اس لیے آپ کو سب معلوم ہے کون سا معاشرہ تمام شروع سے لے کے آخر تک جہاں بھی نظر ڈالیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. کس لیے ہو رہی ہیں؟ آخرت کی بے خوف و خطر ہو کر آخرت سے سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ مانوس ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے. اپنے عزیز اقارب دوست احباب ان کو دیکھتے ہیں، صاحب معاملہ دفاتر تجارت گاہیں، ارے بھائی اب وہاں سب کر رہے ہیں، 100 آدمی کر رہے ہیں، اب ہم ایک آدمی کیا کریں کیسے کریں؟ بس ہم کو بھی ادھر سے بے فکری ہو جاتی. تو حضرت چاہے جو کچھ بھی ہو قانون خدا کا جاری ہو چکا ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب تو دینا ہی پڑے گا. کوئی عذر نہیں ہوگا اس میں آپ کے پاس کہ صاحب کیا کریں، معاشرہ ایسی تھا، حالات ایسی تھے، ماحول ایسا تھا، ہم کیسے بچتے، یہ تو عذر نہیں چلے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، سب کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل کس قدر گرم بازاری ہے موت کی، کیسے کیسے عنوانات سے موت آ رہی ہے. ابھی دیکھتے دیکھتے ہمارے آپ کے اعزاء اور دوست احباب ایک ایک اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑا صدمہ دے جاتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے. مگر ان کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایمان سلامت بلب گور بریم ایسن تو بری چشتی و چالاکی ہے. تو ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ایمان کو سلامتی کے لیے ضرور ہے کہ فکر آخرت کی فکر کرو گے تو ایمان سلامت رہ جائے گا، اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو ایمان بھی خدشے ہو کر. تو ہمارا یہی جی چاہتا ہے کہ آخرت کی ذرا سی اہمیت، ہم بھائی کوئی عالم تو ہیں نہیں، نہ ہماری نظر میں احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی، اور نہ کلام اللہ کی بہت سی آیتیں ہماری نظر میں، لیکن سب کا خلاصہ کلام اللہ کا خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، ہم کو یاد ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کہ یہ بڑا خطرے کی بات ہے جب ایسی گرم بازاری ہو موت کی کہ تعین نہ ہو موت کا کہ کس وقت آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی. ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، دفتن ہارٹ فیلئر ہو رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بھائی یہ کہتے رہ جائیں سب اچھے خاصے تھے، نہ معلوم کیا ہوا. ارے کیا ہوا، پیام میں موت آ گیا اور کیا ہوا. موت سے پہلے تو کوئی مرتا نہیں، بہت مقرر ہو چکا تھا، آ گیا. ایک صاحب آج روز ایسی واقعات ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ایک صاحب اٹھے اور گئے اور کار کے اوپر بیٹھے، گیا پڑی ختم ہو گئے، ایسی آیت. تو ایک صاحب کہنے لگے صاحب اس میں تعجب کی کیا بات ہے، روز ازل جب تقسیم ہوئی ہے حیات تو لمحات حیات تقسیم ہو چکے تھے کہ اتنی حیات اس کی ہے، اس کی اتنی ہے، اتنی اس کی ہے. وہ حیات کا لمحہ ختم ہوا، چاہے وہ موٹر پہ بیٹھا ہو، چاہے کھانا کے لیے بیٹھا ہو، چاہے بستر پہ لیٹا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے پھر رہا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں آ جائے کسی بیماری. وہ تو لمحات زندگی جو لے کے چلا تھا وہ جس وقت بھی ختم ہو جائیں گے چلے آئیں. اللہ میاں کیا ایسے ایک واقعہ یوں ہی یاد آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور بہت بڑے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چرند و پرند اور جنات کے اوپر بادشاہت عطا فرما دی تھی. پیام موت آ گیا. ان کا بس تو آپ چلیے، ان کا صاحب یہ مسجد اقصیٰ بنوا رہا ہوں میں، اور یہ جنات کام کر رہے ہیں، یہ تو یوں ہی رہ جائے گا. ان پہ رہ جائے. اب اللہ کی بے نیازی سمجھیے تو دیکھیے، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیام موت پہنچا، انہیں کا کام نہ تمام ہے، آپ کا نہ تمام رہے گا، آپ کا کام، آپ کا وقت تمام ہو گیا. تو ایسی بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا تو اتنی موت آنا ہے تو آ جائے، لیکن یہ کر دیجئے کہ جناتوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں. تو ایک اپنا لکڑی ٹیک کے کھڑے رہتے تھے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ جنات بنایا کرتے تھے. اسی طرح آپ کھڑے رہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اسی طرح کھڑے رہے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وقت ان سے بھی نہیں ٹلا. وقت جب آ گیا تو ان سے بھی نہیں ٹلا. اب جب اس لکڑی میں گھن لگا، دیمک لگی، ٹوٹی، گرے، تب جنات کو خبر ہوا کہ صاحب یہ تو بہت مر گئے، انتقال ہو گئے. تو خیر وہ جب تک تکمیل ہو گئی ہوگی مسجد کی.
اللہ کی قدرت. تو یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں آپ کو کیا، جب نبیوں کے ساتھ اللہ میاں کا یہ معاملہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہی آ رہی ہے، جن کو اللہ میاں سب بتا رہے ہیں، جب وقت ان کا آیا پھر نہیں چلتا. تو بھائی ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ ہمارا موت کا عنوان کیا ہوگا، کیسے اطمینان کر لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، اسی وقت جائزہ لے لو، اور لمحات ملیں یا نہ ملیں اسی وقت فکر آخرت میں کچھ باتیں کر لیں تاکہ استحضار ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اہتمام آخرت کا ہو جائے. آج نہیں کر لو، کل نہیں کر لو، ہو جائے انشاءاللہ، خدا کرے ہو جائے. تو فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے. فکر آخرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجئے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے تمام زندگی کا کارنامہ سامنے آ جاتا ہے، یہ لے چلے ہوتی ہیں. اس وقت حراس ہوتی کہ اللہ اس میں تو اس فہرست میں اعمال صالحہ تو ہمارے ہے ہی نہیں. رب لولا اخرتنی اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، فاصدق میں بھی کچھ عمل نیک کر دوں. اس وقت توبہ بھی تو قبول نہیں ہے، تو یا اللہ مہلت دے دیجیے، فاصدق من الصالحین میں بھی کچھ نیک عمل دوں. ان کا اب نہیں، لا ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں، بس ہو چکا، ختم ہو چکا تمہاری زندگی کا، بس چلو اب جو لے چلے. کتنی بڑی حسرت کی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب یہ اللہ میاں کا اعلان سن لیا کہ نزا کے عالم میں ایک بندہ ایسا کہتا ہے ابھی تو بھائی تمہارے اوپر نزا کا عالم نہیں ہے، ہوش حواس میں ہو، زندگی کے کاروبار کر رہے، فصدق مہلت مل گئی ہے، اللہ سمجھو کہ اللہ میاں نے مہلت دے دی، فصدق تو کر لو بھائی کچھ اچھے کام. حکم من الصالحین، صالحین میں شامل ہو جاؤ. صالحین میں شامل نہ ہو تو تائبین میں تو شامل ہو جاؤ، توبہ تو کر لو، ندامت سے نادمین میں شامل ہو جاؤ، تائبین میں شامل ہو جاؤ. تو اتنی مہلت تو ہے، تو یہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مہلت ملی ہوئی ہے. اب سمجھ لیجئے کہ مثلا آنکھ بند ہو گئی، ختم، ہارٹ فیل ہو گیا، کیا ہو گیا، مرنے والا مر چکا اور رونے والا رو چکا. وائے بر ہستی اگر مقصود ہستی ہو چکا، بس ہو گیا ختم. کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، تجزیہ تکفین ہو گئی، تدفین ہو گئی، اللہ خیر سے اللہ. دو ایک دن صفحہ ماتم رہی، رنج و غم کا اثرات رہے اعزاء اقربا کے اوپر، رفتہ رفتہ وہ بھی ختم. آپ کہاں گئے بندہ نواز؟ وہ لوگ جو رہ گئے یہاں وہ تو رہ گئے کہ بڑے اچھے آدمی تھے، ایسے تھے ویسے تھے. یہ دو چار دن تذکرے رہے اور پھر ختم. یہ کیا ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ تو سب اچھے رہیں گے، مجھ پر الزام آیا، ہمارے اب ہم کو معاملہ کرنا ہے. عبد اللہ والی جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ جب بٹن دب گیا انہوں نے کہا صاحب یہ بات رہ گئی، وہ بات رہ گئی، اور یہ کوتاہی رہ گئی، اس کا حق رہ گیا، اور یہ فرائض رہ گئے، یہ واجبات رہ گئے، اور یہ فلاں کاروبار میں یہ وصیت رہ گئی، یہ نصیحت رہ گئی. اب یہ سوچو، اب کوئی آپ کے پاس وہاں سے براڈ کاسٹنگ کی چیز آلہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹرانسمیٹر نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی چیز ہے کہ اپنے اعزاء کو اقربا کو اعلان کریں آپ کہ بھائی یہ ہمارا ایسا ایسا رہ گیا ہے، ذرا ٹھیک کر لینا. اب بتائیے کیا کیجیے. یہ بات سوچنے والی ہے کہ آپ کیا کریں، کس طرح اطلاع کریں لوگوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب معاملہ ہو تو اپنا ایک وصیت نامہ تیار رکھو. ہمیشہ وصیت نامہ تیار رکھو، کاروباری آدمیوں کو، گھریلو زندگی والے آدمیوں کو، اور جن سے تعلق عالم تعلقات سبھی ہیں. ایک 3 دن ایسے نہ گزرنے پائیں تمہاری اوپر کہ تم اپنا وصیت نامہ تیار نہ رکھو. ایک نوٹ بک، ہمارے آج کل تو بیاضیں ایسی اچھی اچھی خوبصورت ڈائریاں ہیں اور ایسے اچھے قیمتی قلم ہیں، لیکن مصرف ان کا کچھ نہیں. جہاں مصرف ہونا چاہیے اس میں صرف نہیں کرتے ہیں. تو بھائی ایک نوٹ بک میں لگا لو کہ میری یہ حق چیز ہے،
سمجھ لو کہ میرا آخری وقت ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے اوپر یہ مطالبے ہیں، یہ مطالبے ہیں، اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنے روزے قضا ہیں، اس کا لینا ہے، اس کا دینا ہے، لڑکوں کی شادی ہے، لڑکیوں کی شادی ہے، گھر کا انتظام ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، لکھ لو ایک پرچے پہ اور سمجھو کہ ہم نے لکھ دیا، سب کچھ کاغذ کے اوپر آ گیا. اب اللہ سے دعا کہ یا اللہ اس کو میری زندگی میں پورا کرا دیجئے، نہیں تو بعد میرے اولاد کو، میرے متعلقین کو توفیق دیجئے کہ اس پر عمل کریں. تو یہ چیز ایک سب سے پہلے حاصل کرنی چاہیے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اپنا وصیت نامہ ضرور تیار رکھنا چاہیے، تاکہ پھر وہاں جا کے کچھ نہ کر سکیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے لا الہ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو گئی اور مطالبات فرائض رہ گئے ہمارے. اب دیکھیے آپ جس حیث سے بیٹھے تھے، جس حیثیت میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، ختم ہوئی. اب آپ کیا لے چلے؟ اب دیکھیے آپ کے معاملات جو ہیں عبادات ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، کیا رہ گیا ہے، حج نہیں کر پائے ہیں. یہ کہ نظر ڈالیے فرائض والی بات پر کہ کیا چیز رہ گئی، لکھ لیجئے یہ رہ گئی. اور نہیں تو ساتھ لے جاؤ گے حسرت تو کچھ نہیں بنے گا. پھر تو حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو حساب کتاب سے بچنے کی صرف واحد صورت یہ ہے کہ اپنی تمام حالات کو لکھ کے ختم کر دو، یہیں ختم کر دو. ورنہ خدا نہ خواستہ اب سوال یہ ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب معاملہ پڑ گیا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے. تو رحم و کرم ان کا اسی پر ہوتا ہے کہ جو رحم و کرم کا طالب ہو. جو رحم و کرم کا طالب نہیں ہے تو انتم وانتم لہا کارہون، تم تو استغنا کرو، بے پرواہی کرو، بے خیالی کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرے. ایسا تم تو اپنا سرمایہ درست کرنا ہے. اب دیکھیے ختم ہو گیا. اب معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتاہی، معاملات میں کوتاہی، معاشرت میں کوتاہی سب رہ گئی. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی، حرام کی ہوئی چیزیں معاملات میں بھی ہیں، احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، معاشرے میں بھی ہیں. مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ چیز حرام ہے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، ایسا لباس پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، سونا کے انگوٹھی وغیرہ پہننا حرام ہے. اور معاشرے میں اور وہ چیزیں جو نمائش کے لیے ہیں، نمود کے لیے ہیں، سب حرام ہیں ہمارے لیے، چاہے جتنا روپیہ ہو. عورتوں کے لیے بے پردگی، بے شرمی، سر کا کھولنا، نامحرموں کے سامنے آنا حرام ہے. سب یہ سب حرام ہے. معاشرے کو لے لیں پہلے، ٹیلی ویژن ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، تصاویر ہیں، سب حرام ہیں، سب حرام ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کھلی ہوئی آیتیں ہیں، کھلی ہوئی احادیث نبی، یہ سب حرام ہیں. ہم اسی ماحول میں ہمارا دم نکل رہا ہے. ہم اسی ماحول میں ہیں، تصاویر میں ہیں، گانا بجانا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، گانا بجانا ہے، لباس ہے، وضاقتہ ہے، پوشاک ہے، ہماری صورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جو آنکھ بند ہو گئی تو سوال ہوتا کہ کیا وضاقتہ لے کر آئے ہمارے سامنے. جو حرام چیزیں تھیں وہ تم نے اپنے حلال کر لی تھیں، معاشرے سے مغلوب ہو کے، ماحول سے مغلوب ہو کے، یا اپنے نفس و شیطان سے مغلوب ہو کے. تم نے ہمارے احکامات کی کیا قدر کی کہ ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ صورت ہمارے سامنے لے کر آئے، یہ وضاقتہ لے کر آئے. تو بھائی اس پر نظر ڈالنا چاہیے. دوسرے یہ معاملات میں ہمارے سب فکر کرتے ہیں وظائف کی، اورات کی. ایک صاحب، بھائی ہم کو تو باتیں بہت ہی آ جاتی ہیں. ایک صاحب آئے ہمارے پاس حال ہی میں، کہنے لگے ہم فلاں صاحب سے مرید ہیں، بیت ہیں، اور یہ ہمارے وظائف ہیں، یہ ہمارے اوراد ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہیں. تو بہت سی فہرست تھی، لیکن وضاقتہ سب غیر مسلمان ہیں. آج کل اللہ معاف کرے، شیطان نے ایسے جال پھیلائے ہیں کہ جس ایسے پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں کہ جو خود پیر صاحب جو نہ شریعت جانے، نہ سنت جانے، ان سے کچھ بھی نہیں معلوم، نہ طریقت جانے، محض ایک فریب کاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ صاحب
اوراد و وظائف پہ ڈال دیتے ہیں سارا مسائل. یہ نہیں دیکھتے کہ تم حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں، اہل ویال کے، اپنے بیوی کے، اپنے ہو. بے پرواہی اس طرف سے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان حقوق واجبات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان سے غفلت ہے. بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، صلہ رحمی حقوق ادا نہیں ہو رہے. یہ لے کے جا رہے ہو سرمایہ حق ادا ایک بھی نہیں کر رہے ہو، اور تہجد اپنی لے کے جاؤ گے، نوافل کوئی بھی وزن نہیں اس کا، کوئی بھی قدر نہیں. جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو واجبات ہیں، جن پر فرائض ہیں، ان کا وبال لے کے جانا. تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت تہجد کام نہیں آتی. ایک بھی عمر بھر کوئی شخص اپنے مشاغل میں جو مشاغل اس کے ذمے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ادا کرتے رہے، اور کوئی نفل بھی نہ پڑھے، اور کوئی بھی اسے یہ اس قسم کے مباحات میں جو مسابات میں ثواب ہیں، فضائل ہیں، کچھ بھی. کوئی پرسش نہیں ہوگی. پرسش ہوگی اگر ایک حق واجبی رہ جائے گا، اس پہ سوال ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات ہم پر عائد کیے ہیں، اہل حقوق کے، صلہ رحمی کے، اس پر سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں صلہ رحمی ادا نہیں کیا، تم نے اپنے ماں باپ کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے اولاد کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنی بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے جو صلہ رحمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے. اس پر سوال ہوگا. ہم لوگ بے نیاز ہیں اس سے. تو بھائی اس پر ایک نظر ڈالنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ دیکھو یہ جو ارے بھائی نوافل کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ مکان کی بنیاد جو کھود رہے ہو، اس میں جو کچھ ڈال رہے ہو، یہ ایمان کی تقویت کا. اب اس پہ در و دیوار بنیں گے تو در و دیوار بنیں گے اور اس پہ چھت پڑے گی تو یہ تو سب ٹھیک ہو گیا، ایک اسٹرکچر ہو گیا مکان کا، لیکن اس کے اندر اب نقش و نگار ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، موزیک ہے، یہ ہے وہ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اس پہ اگر مکان میں یہ کچھ نہ ہو تب مکان رہنے کے قابل تو ہے. تو یہ نوافل، مستحبات اور یہ فضائل، یہ سب نقش و نگار بنانے والی چیزیں ہیں، ایمان کے اندر ایک جلا پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. ان سے ایمان اور ہمارے اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے. لیکن جلا تو اس وقت پیدا ہوگی جب اعمال بذات خود بھی تو موجود ہوں. جلا کس چیز میں پیدا ہو؟ آپ نے تو حقوق ضائع کر رہے ہو، حقوق واجبہ تلف کر رہے ہو، جلا کس چیز میں آئے گی اوراد و نوافل کی؟ نور کہاں پیدا ہوگا؟ کیا صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وسافس و خطرات آتے ہیں اور طرح طرح کے توہمات آتے ہیں اور بڑے بڑے گندے خیالات آتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو آتے ہی ہیں، نماز میں آتے ہیں. نماز ہے ہی ایسی چیز تو آئینہ ہے، سامنے کر دیتی ہے تمہاری کہ تم یہ ہو. تو اس میں گھبرانے کی کیا بات؟ معاملات میں کیوں نہیں آتے وسافس و خطرات؟ سوال تو یہ ہے کہ جب اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے، وہاں آپ کی نفسانیت کیوں کام کرتی ہے؟ وہاں اللہ کا خوف آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں ندامت قلب کیوں نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے؟ اس کا خیال کیوں نہیں؟ تو آنکھ بند ہوئی، اب یہ حقوق سب سامنے آئے، مواخذے والی چیزیں سامنے آ جائیں گی. کیا وضاقتہ لے کر آئے ہو؟ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو؟ کیا اپنا ماحول چھوڑ کے آئے ہو؟ ان تصاویر کو، ان ٹیلی ویژنوں کو، ان فلمی گانوں کو کیوں تم نے آسان سمجھ لیا تھا کہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل کا ماحول ہے؟ لا الہ. سب سے زیادہ عبرتناک حالت جو ہے وہ آج کل کے ان مسلمانوں کی ہے کہ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر اسلام کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. اور اگر بڑا ایمان کا تقاضا ہوا تو سیرت نبوی کے جلسے کر لیے، جلوس نکال لیے، نعرے لگا لیے اللہ اکبر کے. نہ نماز ہے، نہ درود ہے، نہ پاکی ہے، نہ ناپاکی، کچھ بھی ایسا نہیں. کہیں جلوسوں سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے؟ زنہا رضا قوم نباشی کے فریبند ہیں، اللہ کے دین کا استحضاء کر رہی ہیں. کون بڑی؟ ارے بڑی بڑی جماعتیں ہیں آپ کی، بڑے سر اختیار بنتے ہیں، صاحب ثروت ہستیاں، ممتاز و نمایاں ہستیاں آپ کی اس میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا استحضاء ہو رہا ہے. ایک رسمی چیز ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد خرافات شروع ہو گئے. میلاد شریف کر لیا اور سنیمے کا اسٹارٹ کر دیا، سنیمے کا افتتاح ہو رہا ہے. ارے خدا کے قہر سے ڈرو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس نے دیدہ دلیری کے ساتھ کرے. تو آج کل کا ماڈرن اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ ٹھیک، رسول ٹھیک، لیکن معاشرہ ہمارا وہی ہوگا جو ہم پسند کریں، ماحول ہمارا وہی ہوگا جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. ہم کیا کریں؟ ماحول ایسا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوگا. یہ تو وہاں عذر نہ چلے گا، یہ عذر تو نہ ہوگا، یہ مقبول نہ ہوگا. خوب سمجھ لیجئے کہ کوئی گنجائش نہیں. ارے صاحب یہ تو گزر ہی رہا ہے، آج کل سے سب عام حالت یہی ہو رہی. عام حالت ہو کسی کی، آپ فرد واحد سے
ضرور مواخذہ ہوگا کہ تم جانتے تھے ان چیزوں کو حرام ہیں اور ناجائز ہیں، تم نے کیوں عمل کیا؟ یہ آنکھ بند ہونے والی بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب مواخذے میں پڑ جاؤ گے، فوراً سوالات شروع ہو جائیں گے. ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کر لی تھی معاشرے میں؟ ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کر لی تھی معاملات میں؟ یہ معاملات و معاشرہ بڑے فتنے کی چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے، زکوٰۃ دے لینا آسان ہے، لیکن مشکل بندہ نواز جہاں مواخذہ ہوگا، جہاں مطالبے ہوں گے کہ ہمارے حرام کی ہوئی چیزوں کو تم نے اپنے معاشرے میں کیوں حلال کر لیا تھا، کیا ناقابل عمل ہے وہ؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، اب وہ بات یوں ہی رہ جائے گی. خیر، ہم گئے ایک جگہ، دعوت تھی، ایک صاحب نے ہماری دعوت کی تھی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ بھی تھے، 2-3 اور بھی تھے. شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کچھ جینٹل مین لوگ، پروفیسر والا، ایم اے LLT اور جانے کون کون ڈگریاں لیے ہوئے، ایک صاحب موجود تھے وہاں، 2-3 موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2-4 داڑھی والے گول ٹوپی لمبا کرتا پہنے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دلچسپی سے ہی کہا حضرت یہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس زمانے میں ناقابل عمل ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ایک صاحب کا واقعہ سن کے بڑا افسوس ہوا. ایک صاحب ہیں عالم، واعظ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، تو ان سے کسی نے ذکر کیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت سے واعظ کہے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں معاشرے کی درستی کے لیے، سیاست کے میں سیاست اسلامی کیا نہیں ہونا چاہیے، دین کے مطابق کیسے ہونا چاہیے. تو کسی زمانے میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، لیکن اس زمانے میں جو مولانا اشرف علی صاحب نے دین پیش کیا ہے اس پر عمل نہ بہت مشکل ہے. ایک عالم کے زبان سن کے مجھے سناٹا آ گیا کہ یا اللہ کس قدر بے خوف ہو کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آج کل مولانا اشرف علی صاحب نے جو دین خالص پیش کیا ہے، سیاست میں آج کل وہ دین خالص ناقابل عمل ہے. میں تو کہتا ہوں بدرجہ کفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ الدین یسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے تو آسانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، قیامت تک کے لیے اعلان، اور آپ کہتے ہیں مشکل ہے اس پر عمل کرنا. تو کفر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ بچائے ایسے علم سے جو اتنا فتنہ انگیز ہو، جتنا مصلحت اندیش ہو کہ اسلام کی حقانیت کو نظر انداز کر کے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کہے کہ اسلام ناقابل عمل ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اسلام ناقابل عمل ہے. لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہوگا بھائی، ناقابل عمل ہے، ہوگا ضرور ہوگا، ہم کیا کریں؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے مسلمان ہیں آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ ہمارے کو، ہم نے کہا یہ چیز اٹھا رکھا تھا. ہم نے کہا دیکھو ہم بات بتائیں گے، تم نے سمجھا کہ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مولوی صاحبان نہیں، ہم کوئی مولوی صاحب نہیں ہیں، سمجھے آپ اچھی طرح سمجھے. ہم تمہاری رگ و ریشے سے واقف، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو تمہاری رگ و ریشے سے ہم واقف ہیں. تم ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم کا مذاق اڑا رہے ہو ہمارا؟ یہ تمہارے باپ دادا بھی یہاں، چچا بھی جمع ہوتے، تب بھی ان سے تم یہ سوال کرتے کہ اسلام ناقابل عمل ہے. تم نے خود کیوں نہیں جواب دیا اس کا؟ تم مجرم ہو، کیوں نہیں جواب دیتے ہو؟ خبردار اتنی بدتمیزی کرو گے؟ تمہارے مہمان ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، تمہارے بزرگ ہیں تمہارے، اور تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل ہے. کوئی اور وقت نہیں تھا اس کے؟ اگر اشکال تھا، تردد تھا تو پوچھتے. بڑی اہم بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں صاحب اسلام اگر اس کے اوپر اس طرح کیسے عمل کریں اس زمانے میں؟ کسی سے پوچھا ہوتا. خدا کا خوف نہیں ہے دل میں؟ آخرت میں کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا اس کا؟ کیوں تم ہم سے پوچھ رہے ہو یہ؟ تو ایسے بے باک لوگ ہیں جو استہزاء کرنا چاہتے ہیں اسلام. ہم نے کہا اس کا جواب ہمارے پاس ہے. اس قدر تمہارے گد بنے گی کہ جس کے انتہا نہیں. ایسے درے پڑیں گے، جہنم میں بھیجے جاؤ گے تم کہ تم نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل؟ کیوں تم نے؟ اور پھر مذاق اڑا رہے ہو ہمارا دینداروں کا. ہم دین کی صورت لیے بیٹھے ہیں. ہم نے اچھی طرح ان کو خبر دی. پھر ہم نے کہا اچھا دیکھو بھائی، ناقابل عمل ہے، ایک فہرست بناؤ کہ وضع قتل میں اسلامی شاعر جو ہیں ناقابل عمل ہیں، یعنی رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، تعلقات رکھنے میں اسلام خارج ہوتا ہے. فہرست بناؤ کہاں کہاں خارج ہوتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں. کہ بتاؤ
وضاقتہ لباس پوشان. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کون سی دشواری ہے؟ کرتا پہنے, ایسی ٹوپی لگائیں, داڑھی رکھے ہوئے ہیں, کون سی ناقابل عمل چیز ہے؟ قابل عمل نہ ہوتا تو ہم کیسے عمل کر لیتے؟ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی ایسے بن جاؤ. تمہیں کس نے روکا ہے؟ سوائے اس کے تمہاری نفسانیت, تمہاری شرارت, دین کا استہزاء, اور کچھ نہیں. اس پہ مواخذہ ہوگا تم سے. اور کون سی کھانے پینے میں کیا میز کرسی پہ کھانا آسان ہے اور دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا ناقابل عمل ہے؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کرتا نہیں پہن سکتے ہو, قمیض پہن سکتے ہو, کوٹ پہن سکتے ہو, شیروانی نہیں پہن سکتے ہو, داڑھی مٹا سکتے ہو, داڑھی نہیں رکھ سکتے. ارے کون سی چیز ناقابل عمل ہے جو تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ناقابل عمل ہے؟ شرم معلوم چاہیے, غیرت معلوم ہونی چاہیے. کیا بات کہہ رہے ہو؟ خیر ہم نے ان سے سب کہا کہ اگر تمہیں اپنی عاقبت منانا ہے تو جہاں جہاں اسلام تم کو ناقابل عمل معلوم ہو وہ لکھ کے لاؤ ہمارے پاس, اور قیامت تک نہیں لا سکتے. اگر تم غیرت مند اور شریف آدمی ہو کبھی نہیں لا سکتے. یہ کیا فضول باتیں کہتے ہو؟ تو آج کل کا اسلام, خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اتنا استہزاء نہ کرو اسلام کا کہ ایمان ہی خارج ہو جاؤ گے, ایمانی سے جاتے رہو گے. جس کو تم کہہ رہے ہو کلمہ, یہ کلمہ گوئی کام نہیں آئے گی جب تم نے استہزاء کر لیا اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں کو حلال کر لیا اور ناقابل عمل سمجھ لیا. توبہ کرنے کی بات ہے, استغفار کی ضرورت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آنکھ بند ہوتے ساتھ ہی ہم سے یہ مواضع ہوگا کہ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو, کیا وضاقتہ لے کر آئے ہو, کیا ماحول چھوڑ کے آئے ہو. جو سب حرام چیزیں تھیں, ناجائز چیزیں تھیں, تم اس سے مانوس ہو گئے تھے اور تم نے یہ سب دیکھ رہے تھے. تمہارے گھر کا معاشرہ کیسا ہے, تمہارے گھر کی عورتیں کیسی ہیں, بے پردگی کیسی ہے, محرم نہ محرم کا امتیاز. تم نے کیوں نہیں اس میں کچھ کیا؟ تمہارے معاملات ہیں, تمہارے لین دین کے, تجارت گاہوں کے, کون سی چیز ناقابل عمل معلوم ہو رہی تھی تم کو؟ تم نے کیوں نہیں کسی سے فتویٰ لیا؟ کیا کیوں نہیں کہا کسی سے کہ صاحب آج کل بینکوں کی ملازمت ہے, بیمہ کمپنیوں کی ملازمت ہے, کیوں تم راضی ہو گئے تھے اس پہ؟ کیوں نہیں کسی سے, عالم سے, کسی سے پوچھا تم نے کہ اس میں ہم کیا صورت اختیار کریں کہ ہم پر مواخذہ نہ ہو؟ کیوں نہیں فکر ہوئی تمہیں؟ اگر فکر ہی کر لیتے تو کاش تم فکر ہی کر لیتے تو اس فکر ہی کا کیا تعجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا کہ تمہاری فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتے, ہمت دے دیتے, حوصلہ دے دیتے اور تم وہ کام کر لیتے جو اللہ کو پسند ہے. تم نے تو اس طرف کوئی فکر ہی نہیں کی تم نے. اب کیا جواب دو گے؟ تو اب بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے. قبل اس کے کیا سب وقت آئے کہ ہم لاجواب ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لاجواب ہونا چاہیے. اللہ میاں کے ہاں جا کر لاجواب ہو جاؤ, پھر جواب نہ بن پڑے گا, کچھ نہیں بنے گا, سزا ضرور ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اعلان ہو کہ اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے. کیسے بچائیں؟ ماحول میں تو آگ لگی ہوئی, چاروں طرف جہنم کے اعمال ہو رہے ہیں, کیسے بچائیں؟ اور خود بھی مانوس ہوتے جا رہے ہیں. پھر آج کی نشست میں اتنی ہی کتنی منٹ رہ گئے کہ اس وقت شروع کر دو ابھی سے, اور تنہائی میں جب ملے موقع سب عبادتوں کی روح رواں ہیں. اپنے معمولات میں جو تمہارے کرتے ہو, نمازیں تہجد پڑھتے ہو اور وظیفے اوراد ہیں, وہ سب کو تھوڑا سا ملتوی کر دو, تھوڑا سا وقت نکالو, 10 منٹ, اور کہہ جاؤ جیسے اس وقت جو ہمارے حالت ہے, ہم اس وقت بھی کر لیں اور اس وقت بھی کریں. یا اللہ ہم پر رحم کیجیے, آپ نے ہم کو دولت ایمان عطا فرمائیے. یا اللہ اللہم لک الحمد لک الشکر. یہ اللہ ہزاروں احسانات ہیں آپ کے کہ آپ نے ہم کو صاحب ایمان بنایا. یا اللہ ہزار شکر ہے اس کا کہ آپ نے بہت سے اعمال صالحہ کی ہم کو توفیق دی. یا اللہ احسان عظیم ہے آپ کا کہ آپ نے ہمارے صحیح عقیدے, صحیح اعمال, صحیح کہ ہم کو احساس دیا ہے. یا اللہ ہم اب اس کو کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں, ہمارا ایمان ضعیف ہے. تو یا اللہ اس ایمان کی ضعیفی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس ماحول سے راضی ہو گئے ہیں جو صریحاً آپ کی نافرمانی ہے, جہاں صریحاً آپ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا گیا ہے. یا اللہ تمام معاشرہ ہمارا, تمام ماحول ہمارا, سب ظلمت اور غفلت میں مبتلا ہیں.